تو وہ گاڑی جس میں یہ 2 پہیے لگے ہوئے ہیں اس میں ایک سوار کو بٹھا دیں تو وہ سوار اپنی منزل پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب دونوں پہیوں کا رخ ایک ہی جانب ہو۔ اس کے برعکس اگر پچھلے پہیے کا رخ پیچھے کی جانب ہو اور اگلے پہیے کا رخ آگے کی جانب ہو تو سوار اسی جگہ کھڑا رہے گا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، یعنی کہ وہ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم اس مثال کو اصل صورتحال میں دیکھیں تو اگلا پہیہ میاں اور پچھلا پہیہ بیوی کو بنا دیا جائے اور ان دونوں کا سوار ان کی آنے والی اولاد کو تصور کر لیا جائے اور اس اولاد کی منزل دنیا میں ترقی پانا ہو، تو وہ اولاد صرف اور صرف تبھی ترقی کر سکتی ہے جب دونوں میاں بیوی یعنی کہ ماں باپ کی سوچ کا رخ ایک ہی جانب ہو، یعنی کہ مثبت کی جانب۔ اس کے برعکس ان دونوں میاں بیوی میں سے ایک کی سوچ کا رخ مثبت اور دوسرے کا رخ منفی کی جانب ہو تو اس اولاد کی شخصیت جام ہو جائے گی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ اولاد معاشرے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اگر باپ اپنی اولاد سے ہمیشہ یہ کہے کہ جھوٹ بولو اور ماں کہتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، تو اولاد زندگی بھر اس الجھن کا شکار رہے گی کہ کیا بولا جائے، اور اپنی اس شخصیت کو لے کے اولاد معاشرے میں اپنا نام کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور آخر میں ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اگلے پہیے کو اپنے گھر سے لے کر تعلیم مکمل ہونے تک تصور کر لیں اور پچھلے پہیے کو اپنا معاشرہ تصور کر لیں اور اس کا سوار ہم سب کا پیارا ملک پاکستان تصور کر لیں، تو پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب ہمارا معاشرہ ہمیں وہی تعلیم دے رہا ہو جو ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے میں دی جاتی ہے، یعنی کہ دونوں کا رخ ایک ہی جانب ہو۔ اس کے برعکس ہمارے گھر اور تعلیمی اداروں میں تو حق اور سچ کی تعلیم دی جا رہی ہو اور معاشرہ ہمیں جھوٹ، منافقت، رشوت خوری کی تعلیم دے رہا ہو، تو پاکستان جو ہم سب کا سوار ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔